fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز بادشاہت میں جہاں سرسبز پہاڑیاں اور نیلے دریا بہتے تھے، ایک خوبصورت شہزادی نیلوفر اپنے شیشے کے محل میں رہتی تھی۔ شہزادی نہ صرف حسن و جمال میں بے مثال تھی بلکہ رحم دل اور عقل مند بھی تھی۔ پورے سلطنت میں اس کی نیکی کے چرچے تھے، لیکن اس بادشاہت میں ایک عجیب بات تھی۔ محل کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا جس میں ایک قدیم جادوئی درخت کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس درخت کے قریب جاتا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ درخت حقیقت میں ایک قید شدہ شہزادہ تھا جس پر کسی ظالم جادوگر نے جادو کر دیا تھا، مگر یہ صرف ایک کہانی سمجھی جاتی تھی۔ ایک رات شہزادی نیلوفر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک حسین شہزادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس سے مدد کی فریاد کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، نیلوفر، صرف تم ہی مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ جادوئی درخت کے پاس جاؤ اور سچائی کو پہچانو۔ صبح ہوتے ہی شہزادی نے اپنے خواب کے بارے میں سوچا۔ پہلے تو اس نے اسے ایک عام سا خواب سمجھا، مگر جب اسی رات وہی خواب دوبارہ آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معمے کو حل ضرور کرے گی۔ نیلوفر نے اپنے خاص گھوڑے بادشاہ پر سوار ہو کر جادوئی جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار محافظ عمر بھی موجود تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہوا کی سرگوشیاں، پرندوں کی پراسرار آوازیں اور درختوں کی جھومتی شاخیں ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر نیلوفر نے وہی جادوئی درخت دیکھا جس کے بارے میں کہانیاں مشہور تھیں۔ درخت کی شاخیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں اور اس پر عجیب و غریب نشان کنندہ تھے۔ شہزادی نے ہمت کر کے درخت کو چھوا اور جیسے ہی اس کے ہاتھ نے درخت کو چھوا، ایک زوردار روشنی چمکی اور زمین ہلنے لگی۔ نیلوفر پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک درخت کے تنے سے ایک مدھم سی آواز آئی، شہزادی، خوفزدہ نہ ہو، تمہیں یہ جادو ختم کرنا ہوگا۔ شہزادی نے گھبرا کر عمر کی طرف دیکھا۔ محافظ نے مشورہ دیا کہ شاید یہ جادو کسی خاص منتر سے ٹوٹ سکتا ہو۔ نیلوفر نے سوچا، پھر اسے اپنے خواب کی بات یاد آئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ سچ میں شہزادہ ہے تو میں اپنی سچائی اور محبت سے اسے آزاد کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، آسمان پر بجلی کڑکنے لگی، درخت کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگیں اور ایک زوردار روشنی کے دھماکے کے ساتھ درخت کی جگہ ایک خوبرو نوجوان کھڑا نظر آیا۔ وہ شہزادہ تھا جس کا نام شہزادہ زریان تھا۔ اس نے نیلوفر کو دیکھا اور کہا، شہزادی، تم نے مجھے ایک بھیانک جادو سے آزاد کیا ہے۔ ظالم جادوگر نے مجھے درخت میں بدل دیا تھا تاکہ میں اپنی سلطنت میں کبھی واپس نہ جا سکوں۔ نیلوفر حیران ہو گئی۔ شہزادہ زریان نے بتایا کہ وہ پڑوسی بادشاہت کا ولی عہد تھا، لیکن دشمن جادوگر نے اسے قید کر دیا تھا کہ وہ کبھی تخت تک نہ پہنچ سکے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک جادوگر نمودار ہوا۔ تم نے میری محنت برباد کر دی شہزادی، لیکن میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ نیلوفر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جادوگر کے الفاظ کو دہرایا جو اس نے اتفاقاً سن لیے تھے۔ وہ الفاظ جادو کو توڑنے کی کنجی تھی۔ جیسے ہی نیلوفر نے وہ منتر دہرایا، جادوگر تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں بدل گیا۔ جادوگر کی ہلاکت کے ساتھ اس کے کیے گئے تمام جادو بھی ختم ہو گئے۔ شہزادہ زریان کی سلطنت کے لوگ بھی آزاد ہو گئے۔ زریان نے نیلوفر کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنی سلطنت آنے کی دعوت دی۔ چند ماہ بعد نیلوفر اور زریان کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی جہاں دونوں بادشاہتوں کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یوں شہزادی نیلوفر کی بہادری اور محبت کی بدولت ایک جادوئی کہانی نے خوشگوار انجام پایا۔
اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی جادوئی کہانی، جہاں شہزادی نیلوفر کی بہادری اور سچائی نے شہزادہ زریان کو ایک خوفناک جادو سے آزاد کرا دیا تھا۔ آخر میں سچائی کی جیت ہوئی اور دونوں بادشاہتوں میں خوشی کی بہار آ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے خیالات کمنٹ باکس میں شیئر کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔